نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ وریاہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے جو اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ آج جو ہم کو یہ محفل ملی ہے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ایسے دور میں جو یعنی دین مٹ رہا ہے، دین آہستہ 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 یعنی دین کا حقیقی علم ختم ہو رہا، دین کا علم کا دین کی فہم ختم ہو رہی۔ علم تو عروج پہ ہے، علم عروج پہ ہے لیکن فہم نکل گئی دین کی۔ دین کا علم ایک ہوتا، دین کی فہم ایک ہوتی۔ وہ فہم نہیں رہنے کی وجہ سے آج ہم کام جو کر رہے ہیں ہم وہ خود نہیں مان کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی جماعتیں کام کر گیا دین پہ، یہ دین کا کام ہے، یہ دین کا کام ہے، سب سمجھ رہے یہ دین کا کام ہے، دین کا کام ہے۔ ہر تقریباً لوگ اپنے اپنے فہم کے حساب سے کام کر رہے ہیں، میں جو کر رہا ہوں یہ دین کا کام ہے، دین کا کام ہے، یہ انبیاؤں کا کام ہے۔ کیونکہ آج معلوم ہوا کہ اس کالونی میں بھی کچھ جماعت کام کر رہی ہے، تبلیغی جماعت کا بھی کام کر رہا ہے۔ کیا سمجھ رہے وہ لوگ کام کو؟ کیا کام کر رہے ہیں تبلیغی جماعت والے؟ ہم کو کسی جماعت کو بولنا نہیں ہے، لیکن حقیقی دین نہیں ہے مگر اس کے اور محنت چل رہی ہے۔ ایک راہ چل رہا ہے کہ انسان سیدھی راہ چل رہا، اس کو نبیوں کا کام بول کے پھٹکا دے رہے ہیں۔ اس کو نبیوں کا کام کیا ہے؟ نبی کبھی نماز کی تبلیغ نہیں کرے، نہ صحابہ کرے نماز کی تبلیغ۔ آج نماز کی تبلیغ ہو رہی، تبلیغ نماز کی نہیں ہوتی، تبلیغ لا الہ الا اللہ کی ہوتی، تبلیغ لا الہ الا اللہ کی ہوتی۔ لا الہ الا اللہ کی خاطر بڑے بڑے جنگیں ہوئی، نماز کی خاطر نہیں ہوئی۔ مشرکان مکہ اس دور میں جب ایمان نہیں لائے تھے تو خانہ کعبہ میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو نماز سے روک دیتے تھے آپ کو، نماز کی طرف سے آپ یہ آپ کا یہ عبادت کا طریقہ، سب کا اپنا اپنا طریقہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا، ان کے مانتے تھے، لیکن نماز کا جھگڑے نہیں ہوئے، جنگیں نہیں ہوئی۔ لا الہ الا اللہ کیسے جنگیں ہوئی؟ لا الہ الا اللہ سمجھنا ہے ہمارا، اصل لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ سمجھے تو پھر ہمارا پیدا ہونا ہی بیکار ہے۔ مقصد حیات ہمارا لا الہ الا اللہ سمجھنا ہے۔ تو اولیاء اللہ وہ کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ نبیوں کا کام ہے۔ اور لا الہ الا اللہ سمجھنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ہم بچپن میں پڑھتے تھے اول کلمہ طیب، طیب معنی پاک، پڑھ لیے اول کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ سمجھے ہی نہیں اپن۔ طیب معنی پاک، پاک بات، کس سے پاک ہے؟ کون سی بات ہے پاک بات؟ پاک بات سمجھنے کے لیے ہم کو پاک ہونا پڑتا، پاک بات سمجھنے کے لیے ہم کو پاک ہونا پڑتا۔ اس وجہ سے نبی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا، اب ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ نماز کی تبلیغ کر کے ہم جیسے ہم نبیوں کا کام کر رہے ہیں، دیکھ لو نکال کے ہم کبھی کوئی واقعہ ہم کو نہیں ملے کہ حدیث میں نہیں ملے کہ نماز کی تبلیغ، نماز کی تبلیغ، تبلیغ لا الہ الا اللہ کی ہوتی۔ آج زمانہ مسلمان کو مسلمان بنانے کا ہے، مسلمان
کو مسلمان بنانا ہے. ساری دنیا چاہتی ہے کیا ہے, سارے مسلمان چاہتے ہیں کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے. ساری دنیا, سارے مسلمان یہ چاہتے کہ سارے انسان مسلمان ہو جائے, لیکن ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ مسلمان مسلمان ہو جائے. مسلمان مسلمان ہی نہیں ہے, مسلمان مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ ایمان نے لائے, لا الہ الا اللہ نے سمجھے, نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ سمجھے, یہ دین سمجھے. گزشتہ بات آئی تھی نا, کتنا اللہ تعالیٰ کتنا آسانی سے سمجھایا ہمارا گزشتہ. نماز سیدھا راستہ ہوتا تو پھر نماز میں ہم سیدھا راستہ کی دعا کر رہے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ کیسا دیتا تھا, ولیوں کے دامن سے وابستہ رہتے ہو. یہ فہم ہے, یہ زمانے سے نماز پڑھے لیکن ہم کبھی غور و فکر نہیں کرے. اکثر جو کیا ہے بھائی, سیدھا سیدھا نماز پڑھ لو, نماز سیدھا راستہ ہے بولتے, سنیں نا, نماز سیدھا راستہ ہے, نماز پڑھ لو بس ہے بولتے, نہ بولتے نماز میں پھر سیدھا راستہ نہیں ہے. سیدھا راستہ کیا ہے پھر؟ وہ سیدھا راستہ لا الہ الا اللہ ہے. ایک ہی راستہ سیدھا ہے, لا الہ الا اللہ. اس سے ہٹیں گے تو کوئی سیدھا راستہ کیا ہے, مطلب جو راستہ اللہ کی طرف لے جاتا ہے وہ راستہ سیدھا ہے. جو راستہ اللہ کی طرف لے جاتا ہے, اللہ کی یاد کی طرف لے جاتا ہے, وہ سیدھا راستہ ہے. اللہ کی یاد سے مراد اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے, ہر آن اللہ کی طرف متوجہ ہونا, وہ راستہ سیدھا ہے. تو نبیوں کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. یہ نبیوں کا کام ہے. یہاں پہ نماز کہاں ہے؟ ہم نبیوں کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, کیوں بھیجا نبی کو؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. ہم نے بھیجا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول کو, وہ کیا کرتے ہیں؟ نشانیاں بتلاتے ہیں. یہاں پہ آیاتینا سے مراد لوگ سمجھتے قرآن کی آیت سمجھتے, نہیں, قرآن کی آیت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرما رہا, پھر قرآن کا ذکر بھی کر رہا اللہ تعالیٰ. آیاتینا سے مراد یعنی نشانیاں ہیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا, نشانیاں بتلاتے ہیں. اس کے بعد تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ یعنی نفس پاک کرتے, ہم کو پاک کرتے. کدھر لے کے جا رہے ہیں ہمارے کو؟ کلمہ طیبہ کی طرف لے جا رہے ہیں, کیونکہ کلمہ طیبہ یہ کیا ہے؟ پاک ہے. کلمہ طیبہ کیا یہ؟ پاک ہے. اور یہ جس کی اللہ کیوں پاک ہے, کیسا پاک ہے, اس کی تعریف کیسی ہے؟ کلمہ طیبہ پاک بولے تو, کلمہ طیبہ پاک بولے تو بچپن ہی سننے میں, آج تک سمجھنے کلمہ طیبہ پاک بولے تو کیسا پاک ہے. ایک پیپر پہ یا کپڑے پہ کلمہ طیبہ پورا لکھ کے اس کو دھو کے پاک کر کے رکھنا چاہیے, ایسا پاک ہے. ایسا تو نہیں ہے نا پاک, کلمہ طیبہ پاک یعنی اللہ پاک ہے. اللہ پاک ہے, اللہ کا کلام پاک ہے, لانے والے بھی پاک ہے, لانے والے بھی پاک ہے. اور یہ جس کسی کے پاس بھی جاتا ہے اس کو کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کر دیتا. ویسا وہ پاک ہے, یہ کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کر دیتا, وہ کلمہ طیبہ ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا, ہم نے رسول کو بھیجا, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. وہ نشانیاں بتلاتے ہیں, تم کو پاک کرتے. نشانی دیکھا تو پاک ہوتا ہونا ہے. کمال یہ ہے, نشانی نہیں دیکھا تو پاک نہ تھا, زندگی میں نہ پاک سکتا ہونا. نشانی دیکھا تو پاک ہوتا ہونا, نہیں تو زندگی میں نہ پاک رہتا. کیسا ہوں گے یہاں پہ حضرت سے بھائی نشانیاں بدلائے. نشانی کیا ہے؟ یہ گھر اللہ کی نشانی ہے, یہ گاڑی اللہ کی نشانی ہے, فون اللہ کی نشانی ہے, اپن خود اللہ کی نشانی ہے. سب سے بڑی نشانی کا کوئی ہے تو اپن ہی سے اللہ کی نشانی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں. کون سی کتاب؟ قرآن کا. یہاں پہ قرآن کی حکمت کی بات کیا اللہ تعالیٰ, تو وہ یتلو علیکم کیا ہے؟ وہ نشانیاں ہیں. وہ جب تک کہ نشانی نہیں دیکھیں گے ذات تک نہیں پہنچتے. اللہ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک نہیں کرنا بولتے. ذات نشانی دیکھیں گے تو ذات تک پہنچیں, جب تک نشانی نہیں دیکھیں گے ذات تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہم. نشانی ہے, نشانی سے ہر وقت کیا ہے؟ ذات تک پہنچ جاتی ہے. نشانی ذات تک لگ جاتی ہے. کوئی بھی چیز دیکھ لو, ہر چیز میں. کوئی ایڈریس بھی دیکھنا ہے ہمارے کو تو
نشانیوں سے دیکھا جاتا ہے ہمارے کو. گوگل میپ میں بھی دیکھو نشانیاں بدلاتے, پورا میپ میں نشانیاں بدلاتے. کیا نام سے مراد نشانی ہے وہ. نام مطلب یہ اب جیسا فیروز مولا ہے, یہ نام نہیں ہے, یہ نشانی ہے. ان کے اوپر نشانی لگا دیے فیروز مولا بول, یہ نشانی لگا دیے. نام کیا ہے؟ نشانی ہے نام. تو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, یہ تزکیہ کرتے ہیں ہمارے نفوس کا, نفس کو پاک کرتے ہیں. نفس ایسی چیز ہے دکھتیش نہیں, اس کو پاک کرتے ہیں اولیاء اللہ. نبی کا کام یہ ہے. اور نفس کو پاک کرنا ہے تو پاک کرنے میں کیا ہوتا, پاک کرتے 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 انسان بس ہو کے اکھڑ جاتا. سلوک طے نہیں کر سکتا ہوں. سلوک طے کرنا ہے کمال کو ہے. سلوک جو طے کر لیا, مقام حاصل کر لیا, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دین. پاک ہونا ہے سب سے پہلے, کفر اور شرک کی گندگی سے پاک ہونا ہے. نشانیاں دکھلا کے پاک کرتے اولیاء اللہ, جو نبی کا کام ہے. یہ نبی کا کام ہے. نماز آپ پڑھ لیتے پھر دعوت دینا, یہ نبی کا کام نہیں ہے. جو پاک ہو گیا وہ نماز پڑھتے پڑھتا ہو. ایمان والا نماز نہیں چھوڑتا کبھی بھی. اکثر بات آتی نماز پڑھنے والا ایمان والا نہیں ہوتا, اور ہر نماز پڑھنے والا ایمان والا نہیں ہوتا, اور ایمان والا کبھی نماز نہیں چھوڑتا. اس وجہ ایمان والا بھی نماز پڑھتا, بے ایمان بھی نماز پڑھتا. بے ایمان مطلب مسلمان رہتا ہو نہیں, لیکن ایمان کے قلب میں داخل نہیں ہوتا. مسلمان مومن کا فرق ہم دوسری آیت تفصیل سے سمجھے. اللہ تعالیٰ مسلمان اور مومن کو الگ الگ کر کے بتایا. مسلمان کون ہے, مومن کون ہے. قرآن مجید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اللہ تعالیٰ فرما رہا اے حبیب, جو اعرابی لوگ آپ کے پاس آئے ہیں وہ قالت الاعراب آمنا, وہ کہتے کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, ان سے کہو کہ وہ ایمان نہیں لائے, مسلمان ہوئے بھی, ابھی مسلمان ہے جو. قالت الاعراب آمنا, وہ لوگ کہتے کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, ان سے کہو کہ وہ ہرگز ایمان نہیں لے. ہاں وہ مسلمان ہے بھی, اسلام لائے بھی, قبول کرے, اقرار کرے بھی, تسلیم کرے بھی, تصدیق نہیں کرے بھی. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا بولا اللہ تعالیٰ. تو مسلمان مومن کا فرق معلوم ہے. یہ مسلمان بننے کی فکر کرنا ہے ہمارے کو. مسلمان کو مسلمان بنانے کی فکر کرنا ہے. غیر مسلم کو مسلمان بنانا تو بہت آسان ہے, مسلمان کو مسلمان بنانا مشکل ہے. کیونکہ مسلمان کرنے انہیں سمجھا سرٹیفکیٹ ہے, میں جنت میں جاتا ہوں بول کے. میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا, اس میں جنت میں جاتا ہوں سمجھ رہا. ہر مسلمان جنت میں, مومن جنت میں جاتا. ایمان والے کا سے جنت ہے, جنت کی خوشخبری ایمان والے کا سے. تو پاک ہونا کمال ہے. جو پاک ہوا نہیں ٹکتا, جو پاک ہوا. اور اللہ والے جب پاک کرتے کسی مرید کو اپنے, تو اس کی دنیا, گھر, جائیداد یہ سب نہیں دیکھتے رہو. خالی میرا کام کیا ہے دیکھتے, بس اس کو پاک کرنا ہے. اس کا احساس کب ہوتا اس کو, حشر کے میدان میں ہوں گا. ابھی نہیں ہوتا احساس, کیا پاک کرے میرے پیر بولتا. جنت پاک ہے, پاک لوگوں کی جگہ ہو, وہ پاک ہی یہاں کرنا ہے ہمارے کو. یہاں پاک ہو گیا نا, یہاں پاک ہو تو پاک جائے. جنت پاک ہے نا پاک ہے, پاک ہے. اب اس میں جائیں گا کون, پاک ہی جائیں گا نا, پاک ہی جائیں گا. پاک بولے جسم پاک نہیں, یہ جسم پاک رہو نہ رہو, جسم تو یہیں رہ جاتا. اپن چلے جاتے ہیں وہاں پہ, اپن چلے جاتے ہیں وہاں پہ. میں خود کو ڈھونڈتا ہوں وہ ہاتھ آ رہے. کل یہ کلام سمجھا رہے تھے ہمارا, میں خود کو ڈھونڈتا ہوں وہ ہاتھ آ رہے. اپن یہ جسم آئے تو جسم پاک کرے, پر جسم پاک تو کرنا ہے ہمارے کو. گزشتہ بات جی کہ شریر ظاہر بھی پاک ہونا ہے, باطن بھی پاک ہونا ہے. کمال باطن پاک کرنے کا ہے. ظاہر تو ہم سے زیادہ پاک تو کافر ہے, غیر مسلم ہم سے زیادہ پاک ہے. 2 ٹائم پانی نہاتے ہم, جو ہفتے میں 1 بار نہاتے. صبح نہاتے, تھوڑے لوگ روز بھی نہاتے اپنے پاس میں. مگر اکثریت اپنے پاس کیا ہے,
دیکھو کام پہ کوئی بندہ اگر لیٹ آیا ہمارے پاس، کوئی اگر ورکر کوئی لیٹ آیا تو نہیں صاحب آج جمعہ تھا نا، پانی نہا کے آنا تھا، وہ تھا. اب کیا مطلب کیا سمجھنا ہو، آج جمعہ تھا اس وجہ سے لیٹ ہو گیا ہمیں وہ آنے میں، کیوں پانی نہانا رہتا نا. اب کیا سمجھنا اسے، خود بخود ہم تصدیق کرا میں ہفتے میں ایک بار ہی نہاتا ہوں. تو جسم پاک ایسا جسم اصل مومن کا خلق پاک ہوتا، اور مومن کبھی ناپاک ہوتا ہی نہیں، مومن کبھی ناپاک ہوتا ہی نہیں. مومن حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر انہیں جنابت کی حالت میں بھی تو ناپاک نہیں ہوتا. مومن ناپاک نہیں ہوتا، اس کا جسم ناپاک ہوگا مگر انہیں ناپاک نہیں ہوتا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ویزکیکم ایسا پاک کرتے کہ جب جنت میں جائیں گا تو یاد کریں گا. ہم بولتے نہیں میں غوث کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے آؤں گا، بول کے غوث کا دامن یہاں پکڑے تو وہاں جنت میں جاتے. جنت سے لے کے یہاں تک ہے غوث کا دامن. کیا غوث کا دامن کیا معمولی چیز ہے؟ نہیں، عرش تک ہے غوث کا دامن. یہاں ہے، یہاں پکڑے تو عرش تک پہنچتے، یہیں پہنچتے، میرے بعد نہیں، آخرت میں نہیں، یہاں سے عرش کو دیکھتے. ویر کتنا لمبا رہتا کرنٹ کا، یہاں کرنٹ دیا اس کو، لائٹ کہاں چالو ہوتی؟ نہیں. نشانی ہے یہ بھی، یتلو علیکم آیاتنا، یہ نشانی بتلاتے ہیں، یہ نشانی بتاتے ہیں. میں خود کو ڈھونڈتا ہوں وہ ہاتھ آ رہے. کیا ہے مطلب؟ حضرت قبلہ تو بہترین انداز میں سمجھائیں گے، ہم اس کر دیا پروگرام کو. ہم اپنے آپ کو ڈھونڈیں گے تو اللہ ہاتھ آتا ہمارے. اپنی حقیقت اپنے کو نہیں معلوم، اللہ کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں، اپن کہاں سے ملتا اللہ تعالیٰ؟ اپنے آپ کو جاننا، پہچاننا کیا ہے اپن، تو مولا ملتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے نا، کیا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو جانا، جس نے اپنے نفس کو جانا، اس نے گویا خدا کو جانا. جو اپنے نفس کو جانا اس نے خدا کو جانا. نفس کو جانا کمال ہے. یہاں کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ وَيُزَكِّيكُمْ بول رہے ہیں. اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے تو ہم پاک ہونا پڑتا، اس کے ہاتھ سے ہم پاک ہونا پڑتا. اب اپنے کو پاک ہونے آتا ہی نہیں. کیسا پاک کرنا نفس کو؟ نفس کو اپن پاک کری. دنیا میں کوئی شے نہیں ہے جو اپنے آپ کو پاک کر سکے. اللہ والے بھی خود نہیں پاک کرتے ہمارے کو، اپنے مرید کو اللہ والے نہیں پاک کرتے. اللہ والے مجبور ہے بولتے اپنے کو، میں کہاں پاک کر سکتا ہوں مولا بولتے. صورت اللہ والے کی رہتی ہے کہ پاک اللہ کرتا ہمارے وہاں پہ. صرف اللہ ہی پاک کر سکتا ہمارے نفس کو، اللہ کے سوا کوئی نہیں پاک کر سکتا. جب ہم نفس کو جانیں گے، جب نفس کو دیکھیں گے جانیں گے تو وہاں پہ رب ملیں گا. ارے یہاں تو رب پاک کر لیتے بیٹا، یہاں پہ یہاں تو میرے پیر کی صورت میں تو مولا ہے بولتا. جب بولنا جب میرے پیر کی صورت میں مولا نظر آتا ہے بول کے تو ایمان ہے. وہ بغیر سمجھ کے آج ناچ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، گا رہے ہیں اپن. پیر کی صورت میں مولا بولے تو شرک نہیں دکھ رہا. ارے اللہ پیر کی صورت میں کیسا رہتا؟ ارے ہماری صورت میں اللہ ہے تو پیر کی صورت میں نہیں رہتا. اللہ ہر صورت میں مولا جلوہ افروز ہے، ہر صورت میں اللہ جلوہ افروز ہے. دیکھ لو دنیا میں اللہ تعالیٰ یتلو علیکم آیاتنا، یہ نشانیاں پیر بتائے سو یہ اپن اپنی طرف سے نہیں بول رہے. پروڈکٹ پیر کا ہے، یہ اپن سیل کر رہے ہیں یہاں پہ. اپن مال پیر کا ہے. یہ پیر بولے گھر کو دیکھ رہے ہیں، یہاں کیا دکھ رہا؟ گھر دکھ رہا، کلر بہترین ایشین پینٹ کا کلر ہے، یہ کلر دکھ رہا. گھر کو کون بتا رہا؟ کلر بتا، کلر سے اٹھ رہا گھر پورا. میستری انجینئر کیا دیکھتا؟ اس کے اندر کیا ہے دیکھتا. اس کی نظر کون سی اینٹ ڈالے پوچھتا، اندر اینٹ ہے تو معلوم اس کی. سیمنٹ کون سی یوز کرے، سیمنٹ کون سی یوز کرے. گھر کس پہ ٹکا ہوا ہے؟ اسٹرکچر پہ. گھر کلر سے ٹکا ہوا ہے. گھر یہ کلر، جھومر، فینا یہ سب دکھا رہے خالی. یہ دکھنے کی چیزیں ہیں پورے. یہ کلر پورا خراب کر دو، اس کو پورا کھچرا کر دو، اس کو پورا لائٹا بند کر دو، پورے فینا پورے خراب کر دو پورا. کوئی بیٹھنے کا دلش نہیں بولتا. یہ سب دکھ رہے چیزیں. یہ
اسے نماز بھی دکھ رہی خالی، نماز بھی دکھ رہی، روزے زکوٰۃ حج سب دکھ رہی ہے، اندر کیا ہے دیکھتا اللہ تعالیٰ، اللہ والے دیکھتے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے دیکھتے۔ وہ بیماری جو دیکھتے ہیں نا، جو اپنے بیماری ہے تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے نا ڈاکٹر کے پاس۔ اب اپنے کو کیا بیماری ہے اپنے کو نہیں معلوم، گئے تو آج کل ڈاکٹر کو بھی نہ معلوم، چل کے ڈاکٹر دیکھے تو کیوں 15 دن سے ڈاکٹروں کے ساتھ والدہ ایڈمٹ تھے، ہاتھ پکڑ کے پہلے کے ڈاکٹر، ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی بولے ایسا پکڑ کے بولتے ہیں بھائی، پہلے ایسا نفس پکڑ کے بولتے تھے کیا بیماری بولتے تھے نا، ضعیف لگا بھی بیٹھے ہیں ہمیں، ارے ایسا کیسا بولتے تھے بولے ڈاکٹر آج کل کی، نفس پکڑ کے بولتے تھے، اپن نہیں بول سکتے۔ اپنے کو بیماری کیا ہے، چل آج کل کے ڈاکٹرز بھی اگر جا رہے تو ٹیسٹ بھی کرتے، ٹیسٹ اپن نے ان کی جو رپورٹس آتی ہے وہ ہمارے کو نہیں سمجھ میں آتی، ان کو سمجھ میں آتی ہے، وہ انہوں ٹیسٹ کر کے جو بھی اس کے فارمیٹیز کر کے جو سو بتاتے کہ ان کو یہ بیماری ہے بول کے بولتے، ان کو ہی معلوم رہتا وہ بیماری کا علاج کیسا کرنا، اپنے کو معلوم رہتا نہیں معلوم رہتا، تب ان کے حوالے ہو جاتے اب ہماری ٹریٹمنٹ کرو بولتے، دے دیتے ان کے حوالے کر دیتے، اب ان کی ٹائمنگ سے اپن ملنا پیشنٹ سے، آئی سی یو میں رہتے ہو بھائی یہ ٹائمنگ ہے 11 سے 12 بجے تک کیا ہے وہ وزٹنگ آورس ہے، وہی ٹائم پہ آنا، پیشنٹ اپنا پیسہ دے رہے سب دے رہے، اپن حوالے کر دیے، حوالے کر کے پھر انہیں بولا بھائی انہیں پیسے دے رہے، پیسے دے رہے تو اپنے حساب سے بتانا، انہوں نے پیشنٹ کو نہیں ہمارے ٹائم سے آنا بول رہا انہیں، کیسا سن رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے 11 بجے سے 12 بجے تک ہی تھے وزٹنگ آورس، اس سے 12 بجے کے بعد تو رہے چھوڑ دو بول رہا انہیں، بولتے ہیں وہاں پہ میں پیسے دے رہا ہوں، میں 12 بجے کے بعد جاتا ہوں تو بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے ہیں وہاں پہ، کیوں وہ بیماری کا علاج کر رہا ہوں، جسم کی بیماری کا علاج کر رہا ہوں۔ اب دل کی بیماری کیا ہے، کفر، شرک، نفاق، ارتداد، یہ بیماری ہے، یہ موانعات ایمان بولتے اس کو، ایمان سے روکنے والی چیزیں، موانعات ایمان کیا ہے، 4 ہے، کفر، شرک، نفاق، ارتداد۔ یہ بیماری کس کو دکھتی ہے، اللہ والوں کو دکھتی، اللہ والوں کو دکھتی۔ اور ایک زمانے میں دایا جو رہتے تھے، آج کل ڈیلیوریاں آپریشن سے ہو رہی ہیں، کتنا مشکل سے ہو رہی ڈیلیوری، پہلے گھروں میں ہوتے تھے نا، پورے گھروں میں بچے ہوتے تھے پہلے پورے، تو زمانے میں دایا عورت کی چلن دیکھ کے بولتی تھی یعنی حمل سے بول کے بولتی تھی، نارے حمل سے شاید نہ بولتے، خالی چلن دیکھ کے نہیں بولتے تھے نا، اللہ والے بھی خالی انہیں مرید آرا سے دیکھ کے بولتے اس کے کیا کیفیت ہے اس کی، ان کو معلوم، ہمارے کو نہیں معلوم کیا بیماری ہے، اب طبیعت بار بار خراب ہو رہی ہے، اپنے کو بخار آ رہا، کم ہو رہا، کھانسی نہیں جا رہی، پریشان رہتے کیا بات ہے کہ چلو جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، بولتا ہوں انہیں ٹیسٹ نہ کرا، بول رہی ہوں ٹیسٹ کرا کے بول رہا ہوں انہیں، نہیں جو بھی کر کے بول رہا، بول کے پریشان کی بیماری کو بول رہا، ہمارے کو تو نہیں معلوم کیا بیماری ہے، جاتے ایک بیماری کے حساب سے نکلتے دوسری بیماریاں، ہارٹ کیا سے جاتے، لنگس کا تو بھی نکلتا، کڈنیوں کا نکلتا، کتنے علاج کرانا پڑا، اپن ہارٹ کیا سے گئے، ہارٹ اٹیک آیا بول کے گئے دواخانے کو والدہ کو لے کے، وہاں پہ لنگس کا نہیں کر رہا، آپ نے معلوم ہی نہیں ہے، کڈنیز کا نہیں کر رہا، خون کم ہوگا جسم میں، یہ معلوم ہی نہیں، آپ لوگ یہ چیزیں نہیں کر رہے ہیں وہاں پہ، کیوں انہیں معلوم کرا، اپنی طبیعت خراب ہو رہی، سمٹم دیکھ لیا اپنے، یہ ہو رہا اپنے کو، قوت ختم ہو گئی، سمٹم دکھ رہے ہیں اپنے کو، دکھ رہے تو کیا اپنے ڈاکٹر کے حوالے ہو رہے ہیں، لیکن اپنا قلب میں ایمان کم ہو رہا تو اپنے کو سمٹمس نہیں دکھ رہے کچھ بھی، کیا ہے اس کے سمٹمس، کیا ہے اس کے سمٹمس، دنیا کی محبت، دیکھ لیا دنیا کی طرف رغبت زیادہ ہو رہی، مائل میں دنیا کی طرف ہو رہا ہوں میں، مولا سے دور ہو رہا ہوں، کیا بات ہے کہ فکر جاتی اس نے، اس میں لذت آ رہی نا اپنے کو، دنیا میں لذت آ رہی نا، اللہ مسجدوں میں ایسا نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کہاں ملتا، ایک طرف خواہشات نفس ہے، ایک طرف مولا کا دیدار ہے، ایک طرف چمک دھمک ہے دنیا کی، بہترین لوازمات ہے، نہیں وہ لوازمات کو جب ترک کر دیا تو اللہ خود بخود بولتے میں یہاں ہوں، بولتا اللہ کو دکھتا، ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، مولا جب ظاہر ہوتا، اس کو ترک کرنا، اس کو ترک کرے تو شفا ہوتی، پرہیز نہیں دیتا، ڈاکٹر کہتا ہوں یہ نہیں کھانا، اتنی بڑی لسٹ دیا نہیں، ڈائٹیشین کیا دیا ہو، یہ کھانا یہ نہیں کھانا، وہ ایسی چیزیں دیکھے تو کچھ کھائے ہی نہیں، زندہ رہے نہیں دیکھ رہا اگر وہ اس کے پرہیز پہ رہے تو، مگر نہیں وہ کھائے تو مر جاتے، یہ کھائے تو زندہ رہتے، کیسا ایمان ہے ہمارا، نہیں۔ اب اللہ والے بھی بولتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو، اس میں بھی پرہیز ہے، تقوی کے معنی ہے پرہیزگاری، پرہیز کرے تو شفا ہوتی، بیماری آدھی کس سے جاتی، بولتے نہیں پرہیز سے جاتی، بولتے پرہیز سے آدھی شفا ہوتی،
परहेज करना। सर बाकी आधा ईमान है बोलते, देखो आधा ईमान है, पूरा ईमान नहीं है। आधा ईमान से बोला, लोग बोलते बाकी आधा ईमान है, तो आधा ईमान क्या तक तलाश करे अपन, क्या है आधा ईमान? ईमान पूरा कितना है मालूम है तो उसको आधा आधा समझते हैं, ये ईमान मेरा पूरा हो गया, पूरा फुल करना है। बाकी आधा ईमान है, बाकी आधा ईमान है बोल के हमारे को हदीस है मान लिए, लेकिन आधा ईमान है क्या? पूरा ईमान मालूम होता, आधा ईमान मालूम होता, पूरा ईमान ही नहीं मालूम। बाकी आधा ईमान से मुराद ला से आधा ईमान निकाल देना, पूरा मखलूक की उलूहियत पर नफी कर दिया, आधा ईमान वाला होगा। पाकी कब हो रही? नहीं, मखलूक की उलूहियत पन को अपने खल्ब से निकाल दिया, अब खल पाक हो गया अपना, आधा ईमान यही हो गया। अहले दिल का ईमान ये है आधा। बाकी आधा ईमान को तो लोग समझते तहरत से रहना, इस्तिंजा लेना, क्या है जिसम यानी गुस्ल करना, फला करना, जो जो क्या था, कपड़े पाक पहनना, अतर लगाना, खुशबू लगाना, ये सब पाकी समझते नहीं। ये आधा ईमान है। अरे अपना आधा ईमान, ये कहा आधा ईमान है? अभी बात नहीं। इससे अच्छा ईमान तो काफिर के पास है, तो उन्हें आधा क्या पूरे ईमान वाले देखा कि दिन में 2 बार ना था उन्हें नहीं। बाकी आधा ईमान से मतलब अहले तरीके के पास क्या है? ला से आधा ईमान, आधा यानी ला से पाक हो जाना। किससे? कुल मखलूकियत, नहीं कुल मखलूक में जो उलूहियतपन दिख रहा, जितनी भी मखलूक है, इंसान, हैवान, नबादा, जमादा, चरीन, परिंद, दरिंद, नहीं तमाम में जितने उलूहियतपन दिख रहा, वो उलूहियतपन का इनकार कर दिया तो आधा ईमान वाला हो गया, पाक हो गया ना, वो नहीं खलबा पर पाक हो गया उसका, यानी तमाम की तमाम उलूहियतपन की नफी कर दिया। कल्ब जो था ना, इससे मेरी हाजित पूरी होती, इससे मेरी हाजित, गंदा हो गया था ना, कल्ब नापाक हो गया था। दुनिया की मोहब्बत से कल्ब नापाक हो जाता, इससे मेरी हाजित पूरी होती। दुनिया की मोहब्बत क्या है? यानी यकीन हो गया कि मेरी इससे हाजित पूरी होती, मतलब उनकी क्या कि इज़्ज़ो इंतसारी में लग जाते हैं, उसको फ़कीर हो जाते हैं, उसके सामने जलील हो जाता है, उसके सामने अपनी ज़रूरत मखलूक के सामने पेश कर दिया। आपने तो कैसा हाबिज करना पड़ता, हाबिज है, आपके बगैर को नहीं कर सकते हाबिज है। देखो हर मखलूक में उलूहियतपन है। अब जो हम एतबारात इलाह देखेंगे, अब इसमें हम 3 चीज़ों की नफ़ी करना है, हमें सिर्फ बुत की नफ़ी नहीं करना है हमारे को। वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहतन ला यख़्लुक़ूना शयअन व हुम युख़्लक़ून वला यमलिकूना लिअन्फुसिहिम ज़र्रन वला नफ़अन वला यमलिकूना मौतन वला हयातन वला नुशूरा। ये सिर्फ बुत की नफ़ी हो रही है इसमें, ये आयत में समझेंगे, ये आयत को हम इसमें सिर्फ बुत की उलूहियतपन की नफ़ी हो रही। लेकिन जब बुत की उलूहियतपन तो आसानी से नफ़ी कर सकते हैं, कोई बुत इलाह नहीं। उसके बाद कुल मखलूक तीनों हवाली में जितनी भी मखलूक है, वो तमाम मखलूक की उलूहियतपन की नफ़ी करने के बाद में एक सबसे बड़ा बुत बैठा हुआ है। अभी अपन समझ रहे, अब मोबाइल तो क्या नहीं, अभी भी एक बुत बैठा हुआ है। वो कौन है? अपन खुद है। अपन खुद है, वो अपनी भी नफ़ी करना है। मैं भी नहीं, मैं भी मालिक नहीं, मैं भी रब नहीं, सिवाय अल्लाह के। तो ये जब खल्ब में से हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे? खल्ब में से कुल मखलूक की उलूहियतपन की जब नफ़ी करने के बाद में अपने खल्ब में जो यकीन था, इससे मेरी हाजित पूरी थी, इससे मेरी हाजित पूरी, कोई नहीं तो नहीं, मैं खुद कमा के पढ़ रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ा बुत है ये भी निकलना, मैं भी नहीं मला, मैं भी नहीं कमा सकता, मेरे कने क़ुव्वत कहाँ है? ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो क़ुव्वत या तो कमा सकता हूँ मैं तो कहाँ कमा सकता हूँ? मौला की क़ुव्वत से ही कमा रहा ना, मौला क़ुव्वत नहीं दिया तो बिस्तर पे लिटा तो कमा सकता हूँ, नहीं कमा सकता हूँ। ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो ये तमाम के तमाम की उलूहियतपन की नफ़ी करना, इस वजह से फरमाते हैं कि कलिमा तैयबा में 2 चीज़ें, एक यानी एक नफ़ी है और एक इस्बात है। 2 ही चीज़ें कलिमा तैयबा में, एक नफ़ी करना है, नफ़ी कर दिया आधा ईमान वाला हो गया, बाकी आधा ईमान है। खल्ब पाक हो गया, अभी खाली है खल्ब, अभी पूरा ईमान वाला नहीं हुआ। नहीं, घड़ा है, एक बर्तन है, उसमें गंदगी लगी हुई है, अब उसमें हमको जो है सो हमारा मकसद है उसमें दूध भरना, एक शहद भरना या दूध भरना या कुछ भी भरना, मगर उसमें गंदगी है, भरते उसमें नहीं भरते, तो क्या करते उसको पाक कर दे, आधा काम होगा उसका। घड़ा वो बर्तन आधा ईमान वाला हो गया, क्या बोल, उसको पाक कर दिए, पूरा धो के करके पूरा पानी फेंक दिए, अब आधा पाक होगा, नहीं बाकी आधा ईमान है। यह है बाकी आधा ईमान, यानी जो गंदगी है हमारे पास, इससे मेरी हाजित पूरी होती, इससे हाजित पूरी होती, इससे हाजित पूरी होती, यकीन आ गया, अब ये निकल गई, पूरी गंदगी पाक हो गई, अभी हमारा पूरा ईमान नहीं आया। नहीं, उसके बाद में जब इल्लल्लाह से जब नज़र डालेंगे, अरे अल्लाह ही इलाह है मेरा वगैरह, जब दूध डालेंगे बर्तन में या शहद डालेंगा, तो जब उसका मकसद, उसका ईमान मुकम्मल होता है उसका।
اور گندگی میں دودھ ڈالو، شہد ڈالو، کچھ بھی ڈالو، اس کا پی او پی دے، اس میں گوبر بھرے ہوا ہے، گوبر لگا ہے پورا اندر، آپ سے دھوشنے پر سوکھی کالی لگی ہوئی ہے، گندا بہت دن سے رکھا ہوا ہے برتن دھول گرد میں، اس میں دودھ ڈال کے پی لو، پی سکتے، وہ نکال رہے ہیں اپن اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، بڑے بول رہے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، لیکن اس کا یقین دل میں رہتا ہے، کیوں؟ وہ گندگی ہے، دل ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا، اس کو قبول نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ، مکروہ ہے وہ بولنا ہمارے لیے، مکروہ ہے، بول رہے اللہ قبول کریں گا لیکن کراہیت سے قبول کرتا اللہ تعالیٰ، ارے پہلے گندگی نکال پڑتا اللہ تعالیٰ، وہ گندگی نکال دل میں سے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اس کی جزا دنیا میں دے دیں گا اللہ تعالیٰ، کیوں بول رہا تو سین اللہ مالک ہے بول کے، کافر اگر نیک کام کرا تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دنیا میں دیتا، تو ہمارا کو نہیں دیتا، ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں آج، ہم شدت جو نمازیں پڑھ رہے ہیں بغیر ایمان کے، ایمان کو نہیں سمجھے، کلمہ طیبہ کو نہیں پڑھے، نہیں کلمہ طیبہ کو نہیں سمجھے، اعمال میں جو لگے ہوئے نا اس کی جزا اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں دے رہا، ہم غفلت میں پڑے ہوئے، میں بہت نیک عمل کر رہا ہوں، ارے نیک عمل تو ہے لیکن اس کی جزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہوں، بولا ایمان نہیں ہے، بغیر ایمان کے عمل کر رہے ہیں، اس کی جزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیں گا، ایمان کے ساتھ عمل کریں گے تو دنیا میں بھی جزا دیں گا اللہ تعالیٰ، آخرت میں بھی جزا دیں گا، وہ ایمان کے ساتھ عمل ہونا پر اللہ تعالیٰ، ایمان کے ساتھ میرے پاس عمل لے کے آؤ پر اللہ تعالیٰ، اس واسطے فرماتا اللہ تعالیٰ اے ایمان والو نماز قائم کرو، ہم ایمان کو ہٹا دیے، صرف عمل میں لگے ہوئے ہیں، کیوں؟ صحبت اولیاء کی یعنی دوری کی وجہ سے، ہم نبیوں کا کام کر رہے ہیں، ہم نبیوں کیا نبیوں کا کام کر رہے ہیں، کہ جو جتنے جماعتیں ہم بات ہے، کیوں آج میرے نظر میں ہی وہ جماعت اس واسطے نام لینا پڑا میرے کو، کیوں؟ ارے یہاں تزکیہ نفس پہ لے کرنا، تزکیہ نفس ایک ہوتا، تعلیہ نفس ایک ہوتا، تعلیہ نفس یعنی نفس کو ابھارنا، ارے آپ کروڑ پتی ہو کے جماعت میں آئے بھائی، کاروبار چھوڑ دیا کروڑوں کا، آپ چھوڑ کے آپ وقت نکالے اللہ کے واسطے، کیا ہے یہ؟ ایسا ہو جاتا نہیں، بڑے کاروبار اس کے کروڑ پتی، ارے اس کو سیکنڈ کی فرصت نہیں ہے، اس کو دو دو چار چار فونا مینٹین کر رہا انہیں، 40 دن کا جو فونا پورے بازو رکھ دیا، رکھ دے کے جماعت میں آ گیا، اب ٹھہرا کر کے اب اس کی تعریف، یہ سیٹ ہے بیگم بازار کے بڑے سیٹ ہے، یہ فلاش مارکیٹ کے بڑے سیٹ ہے، کھجانے کی فرصت نہیں رہتی ان کو، اتنی فرصت میں سے وقت نکالے اللہ کے واسطے، نکال کے آئے جماعت میں 40 دن کی، 6 مہینے کی، 5 مہینے کی، جو بھی زندگی ہو، آئے بولتے انہیں موٹا ہو جاتا ہوں ایسا، یہ کیا ہے؟ یہ تعلیہ نفس ہے، یہ اللہ والا کے پاس تعلیہ نفس نہ ہوتا، کا سیٹ تو کچھ بھی نہیں ہے تو بیٹھ خاموش بولتے اس کو، یہ اللہ والوں کا ہے تزکیہ نفس، تو کچھ ہے، میں سیٹ ہوں بول کے ٹھہر جاتا، وہ سیٹ نے تیری حقیقت کیا ہے بتاتے، ارے میری حقیقت یہ ہے اللہ میرے کو کہاں سے پال لیتے لا، وہ ہے تزکیہ نفس، کچھ بھی نہیں ہے، انسان فقیر ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسان تم سب فقیر ہو اللہ کے، فقیر ہے ہم اللہ کے، انسان کی حقیقت کچھ بھی نہیں، وہ حقیقت اللہ والے بتاتے، ارے کیا میں اتنا کاروبار چھوڑ کے آیا تو کچھ بھی نہیں ہے بول کے، تو میت ہے بول کے بھی آئے تھے، تو مردہ ہے بول کے بھی آئے تو کیا سمجھتا، حقیقت ہے وہ توحید ہے وہ، ارے وہاں گئے تو مردوں کی بات ہوتی، میت کی بات ہوتی، خبروں کی بات ہوتی، ارے اچھے باتیں نہیں ہوتے، میں وہاں پہ اتنا وقت نکال کے گیا تو کوئی تعریف بھی نہیں کرے، بولتے کیا تعریف کریں، تعریف تو اللہ کی ہے جو تیرے کو یہاں پہ لایا، تعریف اللہ کی جو ہم کو یہاں جمع کرا، ہمارے اس میں کمال کچھ بھی نہیں، ہمارے سمجھ ہم کہاں سے آتے، ہم اللہ کا ذکر کرنے آئے، ارے شکر ادا کرنا ہم کہ ہم سے پہلے اللہ ہمارا ذکر کرا، کہ میں میرے بندے کو یہاں بھیجاؤں گا بول کے، اللہ ذکر کرا ہمارا، میں میرے بندے سے میرا کلام کراؤں گا، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، شکر ادا کرنا کہ اللہ کا، کہ اللہ ہمارا ذکر کیا، اچھے کام میں ذکر کیا، ہم کو یاد کرنے کے لیے چنا اللہ تعالیٰ، چنا اللہ تعالیٰ، نماز تو پڑھے پورے لوگ پڑھ رہے، نماز تو پورے لوگ پڑھ رہے لیکن ذکر کون کر رہے، توجہ کدھر ہے اللہ کی طرف، توجہ نہیں ہے، بغیر توجہ کی نماز ہے، پوری توجہ دنیا کی طرف ہی ہے، نماز میں توجہ نہیں ہے، جیسی نماز پڑھنے کا آخر تو نماز پڑھے ہی نہیں، کہاں سے قبول کریں گے اللہ تعالیٰ، جزا دے دیں گا اس کی دنیا میں، اعمال کے پیچھے لگے ہوئے،
اعمال کو جمع کر طلب ان کے اولیاء اللہ فرماتے ہیں دادا پیر طلب منفیت سے دفع مضرت بہتر ہے. زیادہ منافع کمانے سے بہتر ہے کہ نقصانات سے بچ جاؤ. زیادہ نفع کمانے سے بہتر ہے کہ نقصانات سے بچ جاؤ. زیادہ اعمال میں لگے ہوئے یہ عمل کرو اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب لیکن پیچھے سے نکلتے رہتا پورا ثواب جاتے رہتا. کہاں؟ یہ ایمان کی کمی ہونے کی وجہ سے. ایمان کا حساب نہیں کر رہے ہم. ایمان کتنا ہے ہمارے قلب میں نہیں دیکھ رہے ہیں. ایمان کتنا ہے ہمارے کتنا آتا ایمان کتنا ایمان میں کتنا اضافہ ہوا ہمارے. اس کی کسوٹی نہیں دی اللہ والے ہمارے یعنی اللہ والے ہمارے کو اس کی کسوٹی دیے. وہ کسوٹی دی کیا ہے ایمان کیسا کرنا. دیکھو تو دنیا آ رہی تو خوشی ہو رہی ہے دل میں. کتنی اچھی کسوٹی ہے. دیکھو ہم اتنا آسان سمجھ سکتے ہم لیکن سمجھنا نہیں چاہ رہے ہم. ارے خوشی نہ ہونا کیا بھائی دنیا میں. دیکھو خوشی نہیں ہوتی کیا دنیا ہی تو وہی ہے کسوٹی. دل میں اگر دنیا کا کچھ فائدہ ہو گیا خوشی میں اضافہ ہو گیا گیا ایمان. یہ کسوٹی تھی اللہ والا. نقصان ہوا تکلیف نہیں ہو رہی تکلیف ہو رہی تو گیا ایمان. نہ نقصان میں تکلیف ہونا خلق کو انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کی آیت بھی ہے نا کیا ہے سب اللہ کی طرف ہی جانے والے. کتنا بھی نقصان ہو میرا تھا کیا نقصان ہوا تو اپنا تھا کیا اپنا کچھ تھا کچھ بھی نہیں تھا. کوئی کمپنی میں کام کرے اپن پرسوں ایک شو روم چل گیا بجاج الیکٹرانک نہیں اس کے اونر کو تکلیف ہوئی نہیں ورکروں کو تکلیف ہوئی. کام کرنے والوں کو جو شو روم چلا اونر کو تکلیف ہوتی ورکر کو ہوتی. ورکر تو ارے چلو بھائی 2-4 دن کی چھٹی ہو گئی پوری رینوویٹ ہوتے اپنے چھٹی ہو خوش ہوتا نہیں. اپن اللہ کے ورکر ہے اپن اللہ کے ورکر ہے. نقصان ہو گیا جان دو اس کی حفاظت کرنے کا کام بچا اپنے کو. نہ تو اس کی حفاظت کر لیتے پڑھنا تھا پڑتا تھا ڈیوٹی پر رہنا پڑتا تھا. نقصان ہو گیا جان دو کیا کرنے کا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس کی ہے اس کو نقصان اس کو تکلیف ہوتی ہے اپنے کو کہیں تکلیف نہیں. دیکھو نشانی ہے یتلو علیکم آیاتنا. نشانی اللہ تعالیٰ بتلا رہا کس کو کس کو تکلیف ہوئی نہیں. دیکھو ورکرہ تو خوش ہے نہیں. اپنے کو دنیا آئی تو خوشی ہوتی دنیا کی تو کم ہوتا. نہ خوشی آئی تو خوشی ہونا نہ نہیں تو کم ہونا. یہ کسوٹی تھی اللہ والے اپنے ہاتھ میں. تو اس کے لیے ہم کو کیا ہے اعتبارات الہ دیکھنا پڑتا. اس کے لیے اپنی حقیقت کو جاننا ہے. مشرکان مکہ جب سامنے بات رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں بھی الہ کی پرستش کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی الہ کی پرستش کرتے تھے. تو آپ بولیں گے ٹھیک ہے وہ لوگ فرمائیں وہ لوگ بولیں گے آپ بھی ایک الہ کی دعوت دے رہے ہم بھی ایک الہ کو رکھیں گے دونوں مل کے اس کی عبادت کریں گے. بات ختم ہو گئی نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتبارات رکھے وہاں پہ. اعتبارات یعنی کسوٹی ٹکاؤ. کیا کیوں رکھے یہ حقیقی الہ کی پہچان کے لیے. عبادت الہ کی کرنا ہے ہمارے کو. اللہ پر میں الہ ہوں عبادت کرو برا اللہ ہوں بلکہ عبادت نہیں کو اوپر اللہ تعالیٰ میں تو اللہ ہوں. اننی انا اللہ برا اللہ تعالیٰ میں اللہ ہوں بے شک میں ہی اللہ ہوں برا. اننی انا اللہ لا الہ الا انا سے میری عبادت کرو برا اللہ تعالیٰ. اللہ ہوں بلکہ عبادت کرنے بولے. اللہ کو الہ جانا کے عبادت کرنا ہے تو عبادت قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. الہ جان رہے پر اللہ کو اللہ بول کے عبادت کرے. اللہ تو ہے ہی اپنی جگہ اللہ الہ ہے جو ہے نا کمال ہے. اللہ ہی الہ ہے سمراد ہر اعتبارات میں الہ دیکھنا اس کو. تو پہلا اعتبارات رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات. الہ وہ ہو سکتا جس کی کوئی ذات ہونا. الہ وہ ہو سکتا جس کے کچھ صفات ہونا. الہ وہ ہو سکتا جس کے کچھ افعال ہونا. الہ وہ ہو سکتا جس کے کچھ آثار ہونا. وہ الہ ہو سکتا. اور الہ میں ذات میں الہ کیسا ہونا الہ خدم ہونا. الہ ذات میں خدم ہونا. خدم یعنی خود سے قائم ہونا غیر کو قائم کرنے کی اس میں صلاحیت ہونا. وہ الہ ہو سکتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں فرمائے. قرآن کی آیت ہے یہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. دوسرا اعتبار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. الہ وہ ہو سکتا ہے جس کے کچھ صفت ہونا. اور صفات میں کیسا ہونا الہ کامل ہونا.
کامل ہونا صفت میں، کامل یعنی از ازل تا ابد نقص و زوال سے پاک ہونا. از ازل یعنی شروع سے لے کے آخر تک، ازل سے لے کے ابد تک نقص و زوال سے پاک ہونا. نقص یعنی، نقص اور زوال میں کیا فرق ہے؟ نقص یعنی کہ آنکھ ہے اس میں بینائی نہیں ہے، یہ نقص ہے. کان ہے اس میں سماعت نہیں ہے، یہ نقص ہے. زوال یعنی پیدا ہوگا اچھا سنتے ہم، آہستہ آہستہ ہماری سماعت ختم ہوتی ہے. ضعیف ہوگا تو زور سے بولنا پڑتا ہے، کیا بولے چیخنا پڑتا نا. اچھا سننے والے کو زور سے بولنا پڑتا، اینک لگ جاتی، نمبر بڑھتے رہتا، زوال آتے رہتا نہیں آتا رہتا. ایک عمر رہتی ہماری، چڑھتی جوانی رہتی، اس کا پھر ڈھلاؤ شروع ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ زوال ہے. چڑھتے چڑھتے زوال شروع ہوتا ایسا. یعنی الہ وہ ہو سکتا ہے کہ صفات میں کامل ہونا، یعنی از ازل تا ابد نقص و زوال سے پاک ہونا، نہ اس میں نقص ہونا نہ اس میں زوال ہونا. تیسرا اعتبار کیا ہے؟ الہ وہ ہو سکتا جس کے کچھ افعال ہونا. افعال یعنی کام، فعل. الہ اس کے افعال ہونا. افعال میں کیسا ہونا؟ انہیں مختار ہونا. مختار یعنی اپنے کام کے کرنے میں کسی غیر کا محتاج نہ ہونا، یعنی قوت ذاتی رکھنا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. اس میں ضرر والا نفع اتارنا نہ ہو اس کے پاس، یعنی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے انہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اختیاری نہیں ہے اس کے پاس. تو وہ الہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. تو یعنی فعل افعال میں بھی کیا ہونے مجبور ہے انہیں. ناک پہ کی مکھی نہیں ہٹا سکتا انہیں. وہ آیات کو دیکھ کے لوگ بولتے اللہ والے اپنے خبر پہ کی مکھی نہ اڑا سکتے، انہوں کا حاجت پوری کر سکتے. کدھر کی کدھر ملاتے گھومے. خبر تو دور کی بات ہے، جب وہ حیات میں رہتے جبھی بھی جب مکھی اڑا دیتے انہوں نے اڑا دیتے، جبھی بھی مجبور تھے انہوں، ہم بچا دیکھتے ان کو نہیں. اب اپنی آنکھ ناک پہ مکھی بیٹھی تو اپن اڑا لے سکتے، انہیں وہ سمجھتا میں اڑا لے سکتا ہوں، بولتا نہیں. یہ آیت کو یہاں پہ فٹ کرتے دیکھو اکثر تم اس کو الہ بنا لیے جو اپنے نہ نقصان کیا ہے، نہ اپنے لیے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ناک پہ کی مٹی کی قوت ہی نہیں ہے اس کے پاس. ناک پہ بیٹھی تو مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے. خبر پہ اگر مکھی بیٹھی گندگی تو صاف نہیں کر لے سکتے انہوں، تمہاری حاجت کیسے پوری کر سکتے. کدھر کا کدھر ملا. یہ بدھ کیا سے ہے کہ ہم خبروں پہ لگاتے ہیں، اولیاء اللہ کی خبروں پہ. کدھر وہ نبیوں کا کام سمجھتے ہیں انہوں. درگاہوں سے روک دینا نبیوں کا کام، یہ ہے ذہن بنا ہوا ہے. ارے حیات میں خود اگر ہم دیکھ رہے ہیں وہ اولیاء اللہ کے تعلق سے بول رہے لوگ کہ خبر پہ ہم جو یعنی اولیاء اللہ ایسے ہے ہم سمجھتے، وہ لوگ بولتے کہ اولیاء اللہ خبر پہ جو مکھی بیٹھتی ہے وہ مکھی نہ اڑا سکتے انہوں. وہ مکھیوں کا ویڈیو لے کے ڈال دیتے، آج کل چل رہا وائرل آج کل دیکھتے. یہ دیکھو خبروں پہ مکھیاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی خبر کی مکھیاں نہیں صاف کر سک رہی، یہ لوگ حاجتاں پورے کرتے ڈال رہے ہے نہیں ہے سر، ویڈیو سارے نہیں آ رہے ہیں. یہ آیت کو وہاں پر فٹ کرتے. جبکہ وہی اولیاء اللہ ہم کو کیا تعلیم دے کے گئے؟ ارے تو زندہ بھی رہا تو ناک پہ کی مٹکی نہیں ہٹا سکتا تو، جب تک اللہ نے خوفت نہ کیا. زندگی میں بھی نہیں ہٹا سکتے. اگر ہم سمجھ رہے کہ ناک پہ کی مکھی میں ہٹایا تو مشرک کا سب سے بڑا ہونے کوئی وہ شرک تو بہت دور ہے. وہ شرک تک کہاں جاتے؟ 24 گھنٹے مشرک بنے ہوئے ویسا بولتا پر. زندوں سے منگنا ہے، مردوں سے منگنا بولتے ہیں لوگ. انہوں مردے بولتے اپن زندے بولتے. یہ شرک ہے بہت بڑا. یہ شرک نکلنا بہت بڑا کمال ہے. سب سے بڑا شرک یہ ہے، اپنے آپ کو زندہ سمجھنا. اپن زندہ نہیں ہے، اپن مردہ ہے. ہم اپنے آپ کو مردہ بولو، اللہ خوش ہوتا. اللہ میں تو مردہ ہوں، اللہ تیری حیا سے زندہ ہوں بولتا. کتنا خوش ہوتا اللہ تعالیٰ. نماز پڑھے تو خوش ہوتا اللہ تعالیٰ. خالی بیٹھے مراقبہ کر لو، خالی بیٹھ کے دیکھو کیسی کیفیت آتی، کیسا مست ہوتی. نماز میں ہوتی مست نہیں ہوتی کیفیت، مراقبے میں بھی جتنی مست ہوتی. اللہ والے بتائے بیٹھ کے تو میت کا مراقبہ کر، تو میت ہے بول، اللہ کو اللہ کی حیا سے زندہ ہو بول، کیا کیفیت آتی. دیکھ کیسی مستی پیدا ہوتی دل میں جب چھوڑتا تو. اور اللہ کا دامن نہیں چھوڑتا. بیٹھو دیکھو موت کا مراقبہ کیے، موت کا مراقبہ ہی کراتے. تو مر گیا سمجھ کے بیٹھ جا، تیری میت نہیں لا رہی، تیرے کو کفن دفن بھی نہ رہی، تیرے کو لے کے جا رہی. دیکھ
اولیاء اللہ فرماتے ہیں دیکھ کیسی لطف آتا تیرے اس میں، اپنے آپ کو میت بنا لے تو دیکھ اللہ جب تیری ہے تو جب اللہ کی حیات سے زندہ ہوں گا تو یہاں نہیں رہے گا، تو عرش پہ رہیں گا. تو وہ علم ہے یہاں اولیاء اللہ کے پاس. آنکھ بند کرا تو مولا کے ساتھ رہنا، چھوٹے خود ہی سے تو پہنچے پوچھے میں مولا کے، جب تک اپنے آپ سے چھوٹیں گے نہیں مولا کے پاس نہیں پہنچتے. اپنے آپ کو حیات میں اللہ کے حوالے کرنا، دیکھو کیا مست نتیجے. اکثر بولتے بھی دیکھو غور و فکر نہیں کرتے، غور و فکر کریں گے تو یہ مراقبے میں مزہ آتا. دیکھو جب دیکھو غور کرو کیا الفاظ کیا نہیں کریں منہ سے. دادا چلے گئے، ابا کا انتقال ہو گیا یا اماں کا انتقال ہو گیا، دادی کا، کس کا بھی کوئی بھی رہتے ٹھیک نہیں. کیسا لپٹ لپٹ کے رہے، ابا چلے گئے، دادا چلے گئے. دیکھو الفاظ جو کیا نہیں کرے، ابا چلے گئے، دادا چلے گئے، بیٹا چلے گا، بہن چلے گئی، فلاں چلے گئے، چلے گئے کہاں چلے گئے بھائی، یہی لیٹے ہوئے نا. یہ ان کا جسم تھا، انہوں چلے گئے کہاں ہیں انہوں. ارے وہ زندگی میں دیکھ لو اپنے آپ کو، اپن کہاں ہیں، اپن کہاں ہیں وہ دیکھو مراقبے میں وہ دکھاتے ہیں اللہ. وہ خبر پہ ہی مکھی نے اڑا سکتے بولے بتا رہے خبر کے زندگی میں اپن دیکھ لو اپنے آپ کو، اپن اپنے آپ کی مکھی نے اڑا سکتے اپن. یہ جو ہم جو کام کر رہے ہیں، یہ کام کون کر رہا ہے، یہ کون کر رہا کام. ہم زندہ دکھ رہے، کون ہے زندہ، کون ہے یہ زندہ، کون ہم زندہ ہے، ہم مردہ ہے. زندہ کون ہے، اللہ زندہ ہے. اللہ اپنی حیات سے ہم کو زندہ رکھا، اللہ ہم کو اپنی حیات سے زندہ رکھا، اللہ کی حیات سے زندہ ہے. تو دعویٰ کر دیے میں زندہ ہوں کو دیے، تو زندے سے منگنا کرتے مردے سے نہیں. تو اب انہوں اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہے ہیں، شرک کر رہے نہیں. توحید ہے ان کے پاس. ہم موحد ہے، کیا ہے، ہم زندوں سے مانگتے ہیں، ہم مردے سے نہیں مانگتے. مردہ یعنی خبر میں چلے گا سے مردے. زندے کون، اب جو باحیات ہے پورے زندے، کوئی بھی زندے نہیں ہے. 100 مردے تھے پورے، 100 مردے تھے پورے. هو الحی القیوم. آیت کو سمجھ جاؤ اس کو، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے یہ آیت کو سمجھو، سمجھاتے اللہ تعالیٰ کیسا مردے پورے. هو الحی القیوم، وہی قائم ہے، وہی زندہ. یہاں پہ جب جو یا حیو یا قیوم کا ذکر کرنا، یہ استدار رہنا وہاں پہ. اللہ تو ہی قائم ہے، تو ہی زندہ. تو اوپر میت بننا وہاں پہ، وہ ذکر میں میت بننا ہے ہمارا. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، تو ہی قائم ہے، تو ہی زندہ ہے، تو ہی قائم ہے، تو ہی زندہ ہے. میں کیا ہوں پھر، میں تو مردہ ہوں، میت ہوں میں. تیری حیات سے زندہ ہوں بولتے چاہیے اللہ تعالیٰ. ارے میرا بندہ، اللہ یہی ہے، کہیں بھی نہیں یہی ہے. اللہ تعالیٰ تو ساتھ ہی ہے، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، حیات کے ساتھ ہے. حیات ذاتی صفت ہے، ذات کہیں جہاں ذات ہوتی ہے وہی صفت ہوتے. یہ صفت میں 3 قسم کے صفات ہے، ذاتی صفات، افعالی صفات، انفعالی صفات. اللہ اپنے ذاتی صفات کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے. نہیں، ذاتی صفات ساتھ ہے، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام. یہ ہمارے اندر ہے. یہ حیات ہے ہمارے اندر، علم ہے ہمارے اندر، ارادہ ہے ہمارے اندر، قدرت ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، کلام ہے. یہ پورے ہمارے ساتھ ہے نا. اب یہ 7 صفت اپنے ساتھ ہے. اب گھر میں رکھ کے حیات آ سکتے اپن نہیں بھائی میرے کو ذرا کام ہے، ذرا حیات گھر میں رکھ کے جاتا ہوں، جا سکتے نہیں جا سکتے نہ. حیات گھر میں رکھ سکتے آ سکتے. اب میرا علم ہے، علم گھر میں رکھ کے آ سکتا ہوں میں. اب ہم آئے ہوئے پورے لوگ، حیات گھر میں رکھ کے آیا. آپ کی حیات ساتھ ہے پڑ کے جائے نا، نہ تو 4 لوگوں آنا پڑتا تھا وہاں سے یہاں تک اگر حیات نہیں. حیات گھر میں رکھ کے نہیں آ سکتے، علم گھر میں رکھ کے نہیں آ سکتے، ارادہ گھر میں رکھ کے نہیں آ سکتے، قدرت گھر میں رکھ کے نہیں آ سکتے، سماعت گھر میں، ہمیں کان میں سننے کی سماعت ہے، یہ گھر میں رکھ کے. گھر میں کوئی بہرے ہے، بھائی میرے کان جب تک تم میری سماعت استعمال کرو میں ابھی جا کے آتا ہوں تو بول سکتے نہیں دے سکتے. کیوں؟ یہ اللہ کی ہے، یہ اللہ کی احساس نہیں دے سکتے. اپن حیات کسی کو دے سکتے. ایک فون چارجنگ ختم ہو گیا تو آج کل فون سے فون چارج نہیں ہو رہا. ایک فون سے ایک فون مردہ ہو گیا تو دوسرا فون اپنی حیات سے زندہ کر رہا ہو رہا نا. ایک فون سے ایک فون چارج نہیں ہو رہا نا آج کل. اپن بھی کر رہے، مر گئی تو میری حیات جو دے سکتے نہیں دے سکتے. کیوں؟ اپنی نہیں حیات، وہ اپنی ہے تو دے سکتے. روپیہ پیسہ زیادہ ہے اپنے پاس، جو بھائی استعمال کر لو، دے سکتے نا. وہ انفس کی ملک ہے، وہ میں نہیں، وہ ملک کہیں اور رہتی ہے، اپنا اور کہیں رہتے، ہم کسی کو دے سکتے. وہ یہ حیات اپنے ساتھ رہتی. علم، حیات یعنی حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت. کوئی گھر میں اندھے، یہ میرے نظر رکھو تو میں بھی جا کے آتا ہوں، جب تک دیکھتے رہو بول سکتے نہیں دے سکتے نظر. کلام، میں جو بولنے کی صلاحیت کی تھی گونگے کو دے دو، ایک دن تم استعمال کرو کہ اپنے زبان دے سکتے نہیں دے سکتے. کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. اس وجہ اللہ بولا میرا ہے، یہ ساتھی صفت میرے. تو کہاں سے دے سکتا؟ تو چاہ، یہ ایسی چیز ہے دیکھو. نہیں، وینٹیلیٹر پہ زندہ رکھ سکتے پر اپنی حیات سے نہیں دے سکتے کسی کو. وینٹیلیٹر آرٹیفیشل حیات سے زندہ رکھ سکتے، مشینری سے نہیں. اپنی حیات سے زندہ رکھو.
ایسا کیسا ہوتا پہلے ہو سکتا؟ کیوں؟ وہ حیات اپنی ہے تو دیں گے نا اس کو، نہیں اپنی ہے تو دیں گے. یہ تمام کے تمام اللہ کے ذاتی صفت ہے، جو ذات ہوتی ہے وہی صفات ہوتے ہیں. اب اپنے یہ 7 صفت پورے اپنے ساتھ ہے نا، یہاں پہ ہے نہیں ہے. 7 صفت سمجھ میں آیا؟ یہ صفت 7 ہے، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، یہ اپنے ساتھ ہے. ہم جہاں ہیں وہیں سے نا، جہاں ذات ہوتی ہے وہیں صفت ہوتے. یہ اللہ کے ذاتی صفت ہے. اللہ کہاں ہے؟ یہیں سے اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی ذاتی صفت حیات اللہ کی ہے. جہاں ذات ہوتی ہے وہیں صفت ہوتی ہے. ہم یہ حیات اللہ کی اپنے کسی کو دے نہیں سک رہے. اپن کیوں نہیں دے سک رہے؟ اللہ کی حیات ہے، نہیں دے سکتے، مجبور ہے. اپنی نہیں حیات، اللہ کی حیات ہے. یہ پھر اللہ کا ہے. پھر حیات کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ. ہمارے ساتھ ہو کے ہم کو حیات دے رہا اللہ تعالیٰ. اتنا قریب ہے ہمارے. کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ میں خود کو ڈھونڈتا ہوں وہ ہاتھ آ رہے ہیں. یہ سمجھا رہے تھے ہمارا. شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ لاتا. پھر وہیں میرا بندہ بول جا میں خود کو ڈھونڈتا ہوں وہ ہاتھ آ رہے ہیں. وہ تو اب لاتا ہوں بول کے لاتا، گھما کے لا کے سمجھایا تھا اللہ تعالیٰ. ایسی چلا اپنے آپ کو ڈھونڈا میں کہاں ہوں؟ نہیں، میں مردہ ہوں. میں اپنی میت کو دیکھوں گا تو وہاں پہ حیات دکھیں گے اللہ کی. میں خود میری حیات کو ڈھونڈنے گا تو میری حیات ملے گی نہیں، مولا کی حیات اب ملے گی. اپنی حیات کہاں ہے؟ اپنے کو ڈھونڈنے کا، اپنی حیات کو دیکھنے جاتا، اپنی حیات مل رہی نہیں. کبھی اللہ کی حیات سے زندہ ہے. اپن اپنی حیات کو ڈھونڈنے جاؤ، مولا کی ملتا. وہاں پہ مولا کی ملتا. مولا اتنا ساتھ ہے ہمارے ساتھ. ایسا ہے اللہ تعالیٰ. حیات، علم، ارادہ، اتنی تیزی سے حیات دے رہا کہ ہم زندہ دکھ رہے. اگر اولیاء اللہ کا دامن نہیں ملتا تو یہ چیز نہیں ملتی تھی ہمارے. یہ اولیاء اللہ کے دامن یہ چیز مل رہی ہے ہمارے. ورنہ وہی مثال اگربتی کی مثال، اگربتی لے زور سے ہلاؤ اس کو، نہیں سرکل دکھتا اس کو. اسی طرح ہماری حیات اللہ تعالیٰ اتنی تیزی سے دے رہا کہ ہم زندہ دکھ رہے. وہ انگار کا ڈیلا جو ہے، اگربتی جو ہے اتنی زور سے پھرا رہے. اپن تو کیا دکھ رہا؟ وہ سرکل دکھ رہا نا. سرکل ہے انہیں. اپن اتنا ہمارا ایمان دیکھو، یتلو علیکم آیاتنا، یعنی نشانیاں بدلاتے. تو ہمارے پیر یہ نشانی بتائے. پیر یعنی نبی کا کام کر رہے ہیں، تحصیل علم کر رہی. جو علم حاصل کرے وہ بانٹ رہے، ہمارے لے لینا ہمارا کام ہے. نہیں وہ یعنی انگار کے ڈلے کو اتنی تیزی سے پھرا رہے کہ وہ سرکل دکھ رہا، لیکن وہ سرکل نہیں ہے. ہماری نظر کا دھوکہ ہے. وہ نظر غلط، وہ سرکل غلط ہے یا ہماری نظر غلط ہے؟ انگار اتنی تیزی سے پھر کے انگار فنا ہو کے سرکل دکھا رہی ہے وہاں پہ. تو ہم سرکل دیکھ رہے ہیں. رنگ کا کیا ہے؟ دور سے دیکھ رہے، رنگ کا دیکھتے ہیں وہاں پہ. نہیں ہماری نظر غلط ہے. وہ سرکل نہیں ہے، صرف انگار کا ایک ٹکڑا ہے، ایک ہی جگہ انہیں اس نے تیزی سے پھرا تو سرکل دکھ رہا. نہیں یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے. اسی طرح ہم اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہے ہیں، ہماری نظر کا دھوکہ ہی ہے. اونو زندہ، اونو زندہ، اونو زندہ. نہیں اونو زندہ، اونو زندہ بول کے کیا ہے؟ نظر کا دھوکہ ہے. زندہ نہیں ہے، پورے مردے ہی تھے. پورے مردے ہی تھے. مر گئے نہیں بولتے. دیکھو کیا بولتے؟ انتقال ہو گئے بولتے. انتقال ہو گئے، منتقل ہو گئے. یہاں سے وہاں چلے گئے. منتقل یعنی تھے یہاں پہ، وہاں منتقل ہو گئے. ابا چلے گئے، دادا چلے گئے، دادی چلے گئے. یہیں سے نا پھر کیا ہے؟ جیسے انہوں ہیں اپن بھی ویسی سے. ان میں اپنے میں فرق نہیں ہے. صرف اللہ ابھی کنیکشن لگا ہوا ہے اپنے اندر. 2 ٹیوبلائٹ لے لو، ایک میں کنیکشن نکال دو، ایک میں کنیکشن رکھو، 2 بھی سیم ہی ہے. فرق کیا ہے؟ اس کو کنیکشن ہے، اس کو کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا. انہیں بھی ٹیوبلائٹ ہی ہے، انہیں بھی ٹیوبلائٹ ہی ہے. خالی اس کو لگاؤ، کنیکشن کٹ کرو، مردہ ہو گئی. پھر کنیکشن دیا زندہ ہو گئی. اتنا ہی فرق ہے. اللہ آپ نے کنیکشن دے کے بھی کب کنیکشن ٹوٹتا کہ نہیں معلوم. میرا وائر فینولکس کا ہے، موٹا وائر ہے بلکہ اپنے بے فکر سے بیٹھے ہوئے. بھاری کمپنی کا وائر ہے، اتنا جلدی نہیں مرتا ہوں سمجھ رہے. نہیں 4 وائر ہے اندر کے، 1-2 وائر بلاک ہو گئے تو ختم، کٹ کر دے تو ختم. اتنا یعنی خالی 1 سیکنڈ نہیں لگتا. الیکٹریشین آ کے کٹ کرنے کتنی دیر لگتا؟ لائٹ کا بل نہیں کرے تو لائٹ کا بل نہیں بنے تو ڈپارٹمنٹ والے کٹ کر کے چلے جاتا ہے 1 سیکنڈ میں. نہیں اپن کئی زمانے سے اللہ میں کا بل نہیں بن رہے. اپن اللہ میں ڈھیل دے رہا، کٹ نہیں کر رہا. لیکن ایک دن تو کٹ کرتے ہی چھوڑے. کب تک ڈھیل دیں گا انہیں؟ 1000 2000 5000 بولتے کیا 20 25 50 ہزار روپے بیلنس کر دیں گے. وہ تو کہاں سے رکھتا ہے؟ کٹ کر کے چلے جاتا. اپنی بھی عمر کب تک اللہ میں موقع دیں گا؟ 60 سال 70 سال ہو گئے ابھی تک توبہ نہیں کر رہا. چلو بس اس کا کام ہوگا تو کٹ کر کے لے کے چلے جاتا، ختم. یہ فرق ہے. وہ بھی ٹیوبلائٹ ہے، یہ بھی ٹیوبلائٹ ہے. انہیں بھی میت ہے، اپن بھی میت ہے. یہ علم یہاں اولیاء اللہ کے پاس ملتا ہے، غوث اعظم کے در سے ملتا. یہ علم اگر رہیں گا تو انشاءاللہ سمجھ چلاؤں گا. یعنی ذات، صفات، افعال. دیکھیں آثار جو ہے، آثار میں اللہ تعالیٰ نے الہ وہ ہو سکتا ہے جس کے کچھ آثار ہونا. آثار یعنی نشانیاں ہونا، کچھ ملک ہونا اس کی. انشاءاللہ اس کو آنے والے پروگرام میں
آثار کو سمجھ کے انشاءاللہ آثار کی تفصیل سے سمجھنا ہے. آثار میں دیکھنا کہ اللہ مالک ہے تو کیسا مالک ہے. یعنی آثار میں نہیں اللہ الہ جو ہے نا اس کا کچھ یعنی آثار ہونا یعنی کچھ نشانیاں ہونا. آثار میں الہ کیسا ہونا؟ مالک ہونا. کیسا مالک ہونا؟ سارے جہانوں کا مالک ہونا. تو انشاءاللہ سبحان انشاءاللہ ذات صفات افعال آثار کو سمجھیں گے یہ اعتبارات سمجھیں گے تو یہ مقام حاصل ہوتا ہے ہمارے کو. اولیاء اللہ جو مقام پہ فائز ہے انشاءاللہ سمجھا وہ مقام حاصل کریں گے. مراقبے میں آنکھ بند کر بیٹھے تو میت بنیں گے تو اللہ کی حیا سے زندہ ہو جائیں گے انشاءاللہ سمجھا. وہ کیفیت ہم کو آنا ہے. اولیاء اللہ وہ کیفیت کیا سے رات بھر نمازاں پڑھتے. رات بھر جو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کی وجہ کیا رہتی ہے لوگوں کی؟ یہ لذت کیا سے پڑھتے. یہ لذت جب مل گئی بس وہی لذت میں فجر ہو جاتی. اب لوگ سمجھتے ہیں ایسا پڑھے تو اللہ والے بنتے. ارے اللہ والے پڑھے تو بنتے وہ لذت کیا سے لوگ پڑھتے تو نا اللہ کے ولی ہوتے. وہ لذت ملنا ہے وہ لذت کیا سے نمازاں پڑھتے تو اپن کیا کر رہے ہیں رات بھر نمازاں پڑھے تو اللہ کے ولی بنتے. غفلت میں پوری نمازوں میں کیا حسابات چلتے رہتے دکانوں کے گھر کے سب حسابات چلتے نماز رات بھر نماز پڑھ کے وہ فجر میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھوں گا تو اللہ کا ولی نہیں بنتا. نہیں کیوں؟ وہ جو اللہ والے جو نمازاں پڑھے وہ لذت کیا سے پڑھے. میں میت تمہارا تیری حیا سے کھڑا ہوا ہوں بولے تو اب وہ نماز پوری ہوئی فجر تک کوئی ایک ہی رکعت میں رہتے لوگ. وہ کوشش کرتے یہ 2 رکعت نماز پڑھتے وہ لذت نہیں ملی پھر سلام پھرتے پھر 2 رکعت پھر نماز پڑھتے پھر نہیں ملی پھر وہ جب وہ لذت مل گئی کنیکشن مل گیا تو بس ختم. وہی نماز میں رہتے فجر تک. وہ مقام حاصل کرتے رہتے. لیکن شریعت ایسی چیز ہے طریقت کو کھینچ کے لا لیتی واپس. فجر کی نماز پڑھنے کا پھر آنے پڑتا واپس. اگر وہ لذت مل گئی طریقت میں کہ مولا کے قرب ایسا قریب ہوگا انہیں عرش پہ اب مولا سے ہم کلام ہو رہا بالکل ہم کا نہیں دیدار حق میں فجر کی اذان ہو گئی اب آنا ہے اس کو فرض کی نماز پڑھنے کا ہے آنے اس والے جاتے رہتے آتے رہتے. یہ سلوک کیا ہے ہمارا؟ سلوک مطلق ہے. یہ سلوک مقید نہیں ہے ہمارا. یعنی ایک جگہ مقید نہیں ہونا ہے ہمارے کو. کبھی عرش پہ رہنا ہے کبھی فرش پہ رہنا ہے. یہ ہمارا سلوک مطلق ہے. یعنی ایک اس میں کمی پیشی ہوتے رہتے جاتے رہتے اپنا مقام حاصل کرنے معلوم ہوتا رہتا ہم کون سے مقام پہ ہو. آج میں کون سے مقام پہ ہوں کل کون سے مقام پہ ہوں انشاءاللہ. یہ سلوک میں وہ بھی ملتا ہمارے کو. یہ کیا علم و عرفان سے طے ہوتا ہے. علم و عرفان سے طے ہوتا ہے. نہیں اس کے آگے کا جو سلوک ہے وہ عشق و محبت سے طے ہوتا ہو. سلوک کی کتنے قسمیں؟ سلوک 2 قسمیں. سلوک مطلق سلوک مقید. سلوک مقید کیا ہے؟ یہ ذکر اذکار سے طے ہوتا. سلوک مطلق کیا ہے؟ علم و عرفان سے طے ہوتا ہے. اور اس میں یہ سلوک میں اپن کون سے مقام پہ معلوم ہوتا. تو یہ علم حاصل کرتے رہنا ہے ہمارے کو انشاءاللہ سبحان اللہ. اپنا مقام بھی ہم کو معلوم ہوتا رہتا کیا مقام پہ ہمارا اب کیا کل کیا مقام تھا آج کیا مقام ہے. جیسا یہ مقام میں جتنا آتے جائیں گے آدمی نیچے آتے رہتا اتنا. یعنی زندہ تھا تو نیچے تھا. جب میت بن گیا تو اس کا مقام بڑھ گیا. لیکن اپنے پاس میت بن گیا تو اس کی اہمیت نہیں ہے. لیکن اب خود میت بن گیا تو اللہ کے پاس بہت بڑی اہمیت ہے اس کی. اب بہت بڑے مقام پہ آ گئے میت بن گئے اللہ کی نظر میں. اللہ بڑا میں زندہ ہوں. اللہ کی حیات اللہ کے حوالے کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم کو سمجھنا ہے کہ ذات صفات افعال آثار یہ اعتبارات الہ اس کو تفصیل سے سمجھنا ہے انشاءاللہ. آثار سے لے کے ہم انشاءاللہ ذات تک جائیں گے کوشش کریں گے. اللہ حیات دیا اگر توفیق دیا تو آسانی دیا. دعا کرنا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا کے لیے ہر دعا کرتے ہوں اللہ ہم کو یہ بھی ہونا اللہ ہم کو وہ بھی ہونا. لیکن ہم دین کے لیے دعا نہیں کرتے اللہ میرے لیے دین کو آسان فرما. نہیں یہ بھی دعا کرنا اللہ جب تک آسان نہیں کریں گا دین کا علم ہم کو نہیں ملتا. دین کے لیے آسانی مانگنا تو اللہ تعالیٰ دین بھی آسان کرتا دنیا بھی آسان کرتا. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سب عمل عنایت فرما. ہر جو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. اس میں تیری رضا شامل حل فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.